کا موضوع کے دور حاضر میں اسلام کی تبلیغ ہم فضیلت الشیخ ابو ناصر صلاح الدین السلفی حفظہ اللہ کو شیخ کے ساتھ دعوت دیں گے کہ آ جائیے مسکراتے ہوئے جانے گلستان، آ جائیے مسکراتے ہوئے جانے گلستان، میرے چمن کا جشن بہارا آپ ہی ہے فضیلت الشیخ ابو ناصر صلاح الدین السلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ صدر مجلس جامعہ مدینہ کے صدر اکرام، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور دانشور خواتین، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بےحد شکر احسان ہے کہ اس رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ اس میں زمین پر بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا، جن میں سے انسانوں کو سوجھ بوجھ والا، نفع نقصان کو سمجھنے والا، حق و ناحق کے درمیان تمیز کرنے والا مخلوق بنایا۔ اشرف المخلوقات کے رقب سے مرکب کیا، ان کے مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ روحانی ضروریات کا بھی انتظام کیا۔ درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے احکام کو، ان کے فرمان کو بلا موقع بغیر کسی کمی اور اضافہ کے ہم انسانوں تک پہنچایا اور پھر اس پر چل کر عملی نمونہ پیش کیا۔ سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو امت محمدیہ کے ان تمام نیک اور صالح افراد پر بھی کہ جنہوں نے شریعت اسلامیہ کو پڑھا، سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا، نیز اللہ رب العالمین نے ان کے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی، جو فریضہ عائد کیا، اس فریضہ کو، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ میرے دینی بھائیوں، ندامت کرتے ہوئے میرے عزیز آپ کو بار بار یہ آواز لگا رہے ہیں کہ ذکر بھائی میں ذکر آتا چھوڑ دوں۔ میں اسی آیت کریمہ کو اپنے موضوع کا اپنا موضوع بناتے ہوئے چند باتیں مختصر طور پر آپ کے سامنے ذکر کروں گا، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ٹھنڈی کا موسم بھی ہے، اس چیز کا مجھے احساس ہے۔ ہم تو آپ کے بیچ رہنے والے ہیں، لمبی باتیں انشاءاللہ نہیں کریں گے، چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے کچھ نصیحت کے طور پر آپ کے سامنے باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات حقیقت ہے دوستو، جس سے دنیا کا ہر فرد، خواہ ہو جس مرتبے فکر کا بھی انسان، سب کے سب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام دنیا کا سب سے سچا، سب سے پکا اور اچھا نظام ہے۔ یہ اسلام اللہ رب العالمین کی جانب سے عظیم
کہ اسلام جو دنیا کا سب سے سچا پکا مذہب ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی دھرم ہے، کوئی مذہب ہے جو مذہب کے لائق ہے، تو سب سے بہتر اسلام مذہب ہے. اللہ رب العالمین نے خود کہا ان الدین عند اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں یہ دین اسلام سب سے عمدہ اور سب سے بہتر مذہب ہے. لیکن آج اس اسلام کو بدنام کرنے اور ایمان جیسی جو نعمت ہے جو ہم مسلمانوں کو ملی ہے، اس نعمت کو چھیننے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس پرآشوب دور میں ہم امت مسلمہ کے اوپر دعوت حق کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے، آپ اس کا اندازہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے خود کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آدمی سے بہتر اور لائق تحقیق کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرے، دین اسلام کی وہ تعلیم دے اور لوگوں کو اسلام کی نصیحت کرے. ایسا خوش نصیب انسان اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ اچھا. اس کی وضاحت خود اس کا آیت کریمہ کے اندر بتائی ہے. جو من احسن قولا ممن دعا، جو اس آدمی سے بہتر اور لائق تحقیق کون جو اللہ کی بات کو لوگوں کو بتائے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کی وہ کوشش کرے. وہ انسان بڑا خوش نصیب انسان ہے اور اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں وہ سب سے بہتر ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک المنکر. کہ تم نے کہا کوئی شخص منکر چیزوں کو، خرافات چیزوں کو، خلاف شرع چیزوں کو دیکھے اس کو خاموش نہ رہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جیسی صلاحیت دی ہے، جیسی طاقت دی ہے، اس طاقت کے مطابق اس خلاف شرع کام کو آپ لوگوں سے روکنے کی کوشش کریں. قرآن کیا کہا ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ نصیحت کریں، لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، قرآن اور حدیث کی باتیں بتاتے رہیں. ممکن ہے کہ آپ کی باتیں ان کے دلوں میں اتر جائیں، آپ کی باتیں ان کو بھا جائے اور پسند آ جائے اور وہ اچھا کام کرنے لگے. تفصیلی طور پر جانا نہیں چاہتا. آپ لوگوں کو قرآن و احادیث کی باتیں بتاتے رہیں. ممکن ہے کہ وہ باتیں ان کو پسند آ جائیں، ان کے دلوں میں بھا جائے اور آپ کی نصیحت کرنے سے وہ اچھا کام کرنے لگے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل. کہ آپ بھلائی کا حکم دیں، من دل علی خیر، آپ اچھی باتیں بتائیں، نیکی کا حکم دیں، اچھی باتیں بتائیں اور نیکی کا حکم دیں. اگر آپ اچھی باتیں بتاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اگر آپ کی نصیحت کرنے کی وجہ سے، اچھی بات بتانے کی وجہ سے اگر وہ آدمی اچھا کام کرنے لگتا ہے، اللہ کے نبی کیا کر رہا ہے من دل علی خیر فلہ اجرہ. اگر وہ اچھا کام کرنے لگتا ہے تو جتنا اجر و ثواب اس کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب کرنے والوں کو ملے گا. اللہ اور ایک موقع پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجازات بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر رہے ہیں. یہ حضرت علی رشتے میں اجازات بھائی ہے چونکہ ابو طالب کے لڑکے ہیں اور ایک رشتے سے وہ داماد بھی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو خاص کر کے خطاب کر رہا کہ اے علی تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو. اے علی تم جان لو اگر تمہارے کہنے کی وجہ سے ایک شخص بھی ایک انسان بھی اگر صحیح جگہ پر آ جاتا ہے صحیح راستے پر آ جاتا ہے اے علی جان لو اس سرزمین عرب کے اندر حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی باتوں کے ذریعے سے آپ اچھی نصیحت کے ذریعے سے کسی بھائی کو اچھے راستے پر لانے کی کوشش. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ علی تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو. اگر تمہاری کہنے کی وجہ سے ایک آدمی بھی صحیح راستے پر کامیاب ہو جاتا ہے تو تمہارے لیے 100 اونٹ حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک بھائی صحیح راستے پر چل رہا ہے. لیکن آج ہم اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت حق کی ذمہ داری مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کرام اور ان عزیز طلبہ ہی کے اوپر خاص نہیں. دوستو یہ ذمہ داری عام ہے خصوصی طور پر ہمارے یہ علماء کرام اور یہ طلبہ ہیں لیکن یہ ذمہ داری عام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا صحیحین کی روایت ہے بلغوا عنی لو آئے میری طرف سے جو باتیں چند باتیں ہی کیوں نہ معلوم ہو چند باتیں ہی کیوں نہ ہو ان باتوں کو آپ ابھی تک محدود نہ رکھیں بلکہ ان باتوں کو اپنے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. بلکہ نہ آئے لیکن آج اس دعوت حق سے ہم پیچھے ہیں. جب ہم اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں ان پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو آنکھیں خون کی آنسو ہوتی ہے. دل مضطرب اور پریشان سا ہو جاتا ہے کہ آخر جس قوم کو جس امت کو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے اللہ نے وجود بخشا آج اس امت کے اوپر جمود و تعدد ڈالی ہے. آج یہ امت خرافات میں پڑی ہوئی ہے غفلت میں پڑی ہوئی ہے اپنی ذمہ داریوں کو ذمہ داری نہیں سمجھتی. قرآن نے کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تم بہترین امت ہو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے لوگ آئے کتنے انبیاء آئے کتنی امتیں آئی ہیں ان تمام امتوں میں تم بہترین امت ہو. ہماری خاصیت کیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جب تک کہ ان دونوں کام کو ہم انجام نہیں دیتے ہم خیر امت کے پہلے رہنے والے نہیں. یہ ہماری اور آپ کی سبوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب کے سب اپنے اپنے طور پر اپنا جائزہ لیں اور اپنے ہر کا خصوصی طور پر اپنا جائزہ لیں محاسبہ کریں. اگر ہم سب کے سب صرف اور صرف اپنے گھر ہی کی اپنی ذمہ داری کو لے لیں اپنے بچوں کی فکر کرنے لگے تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ معاشرہ نیک بن سکتا ہے معاشرے کے اندر اصلاح آ سکتی ہے. لیکن آج ہم لوگ
کہ یہ ننھے بچے یہ جنت کے پھول ہیں، ہم ان کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کرتے، اپنے بچوں کو سسر پہ وہاں چھوڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ بڑا گندا ہو گیا ہے، خصوصاً اس بستی کی حالت ایسی ہو گئی ہے جو ناگفتہ میں ہے، جو میں اپنی زبانوں سے نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ مصطفیٰ نے کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بھی بچو۔ کمال انسانیت تو یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو بچو اور اپنے بچوں کی فکر مت کرو۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے آپ اس جہنم سے بچنے کا انتظام کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، وہی فکر ان بچوں کی بھی کیجیے۔ آپ کے یہ بچے جب بیمار پڑتے ہیں آپ کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے، جب ان کی پریشانی بڑھتی ہے تو آپ کو کسی فکر ہوتی ہے، جب یہ بچے آپ کے بیمار پڑتے تو فکر بڑھ جاتی ہے، جب یہ بچے آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ جہنم کے ایندھن بنائے جائیں گے آپ کیسے برداشت کریں؟ اس لیے ان بچوں پہ بھی فکر کیجیے، ان بچوں کو آراستہ تعلیم سے آراستہ کرنے کی فکر کیجیے، اچھی تربیت کیجیے، تب جا کر کے آپ کا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے اور معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آج حال یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کو بھی غلط کام کرتے ہوئے تو دیکھتے ہیں، لیکن اس کام سے روکنے کی ہمت نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے اللہ کے عذاب در عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا کیا حال ہوا؟ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، بنی اسرائیل کا کیا حال ہوا؟ وہ لوگ بھی معاشرے کے اندر برے لوگوں کو دیکھتے تھے لیکن ان کو نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے جانب سے جب اللہ کا عذاب آیا تو ان لوگوں کو کوئی بچا نہیں سکا۔ دوستو، اس معاشرے کا حال بعین ہی ایسی ہی ہے جیسے وہ کشتی جو سمندروں میں قائم رہی ہے، اس کشتی کے اندر ہر طرح کے لوگ سوار ہیں، وہ سوار جو کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے کچھ لوگ اپنی نادانی ناسمجھی اس کشتی میں سوراخ کرنے لگے، اور وہ سمجھدار قسم کے لوگ جو اس میں سوار ہیں اس سوراخ کرنے والے اس بیوقوف کا اگر وہ ہاتھ نہ پکڑا حال کیا ہوگا؟ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں اس معاشرے کی مثال بعین ہی ویسی ہی ہے جو وہ کشتی جو سمندروں میں تیر رہی ہے، چل رہی ہے، وہ مسافر جو نادان ہے، بیوقوف ہے، اس میں سوراخ کر رہا ہے۔ جو دیدہ ہے، سمجھدار ہیں، سمجھدار لوگوں نے اس بیوقوف کا اگر ہاتھ نہ پکڑا تو کسی کا کیا حال ہوگا؟ یہی حال اس معاشرے کا۔ اس معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے لوگ ہیں۔ ان برے لوگوں کو ہم نے اچھی باتیں نہیں بتائی، اللہ کا عذاب آئے تو اس وقت ہم اور آپ دعا کریں گے تو ہماری یہ دعائیں، ہماری یہ التجائیں کچھ کام نہیں کریں گے۔ صحیح ترمذی کی روایت پیش کرتے ہوئے کہ باتوں کو عمل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو، ورنہ اگر تم پر عذاب آئے گا تو تم اس پر دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں، تمہاری التجائیں نہیں سنی جائے گی۔ اے وہ لوگوں جو اپنی ایمانداری پر، اپنی ایمانداری پر، اپنے سم و سلاد پر مطمئن تو ہو لیکن اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے، وہ خوب اچھی طرح سے سمجھے جب اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ کے
سکون چاہتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اسی طرح آپ سب مسلات کی پابندی کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اپنی بات اپنے بچوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی اچھی باتیں بتاتے رہیں۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے تحت اس پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا معاشرہ نیک اور صالح بنے گا، اللہ کی خیر و برکت آپ کو حاصل ہوگی، آپ کی مدد ہوگی، اللہ کی نصرت بھی ہوگی، جیسا کہ قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے اللہ پر ایمان لائے اور ایمان کا جو تقاضا ہے اس تقاضا کو وہ پورا کرے تو اللہ رب العالمین اس بستی پر رحمت اور برکت کے دروازوں کو آسمان سے کھولتے، زمین سے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، بلند بھی نہ ہوگے، باعزت بھی نہ ہوگے، مومن بنے رہو گے تب۔ ہمارے اسلاف مومن تھے، چند ہی تھے لیکن مومنانہ تھے، زندگی گزارتے تھے تو شان و شوکت کے ساتھ۔ آج ہم بہت ہیں لیکن مومن کی جو صفت ہونی چاہیے اس صفت سے ہم خالی ہیں، جس وجہ سے ذلت و رسوائی ہو گئی۔ مومنانہ زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، مومنوں کی جو صفت ہے ان صفتوں سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی، آراستہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور خصوصاً ان بچوں کی فکر کیجیے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کیسے کریں تاکہ میرا آنے والا مستقبل صابناک اور روشن رہے، میرا معاشرہ نیک اور صالح رہے اور نیک نامی کا صحرا ہو۔ بدنامی بہت بدنامی ہوئی ہے دوستو، ان چیزوں کو غور سے بات کی کہانیوں میں آپ سوچیں، اگر بغل کی بستیاں جسے آپ کچھ نہیں سمجھتے تھے آپ سب کچھ ہو رہے اور ہماری بستی الحمدللہ خطرہ سے بدنامی کا سبب ہو گئی۔ اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، پہلے سے زیادہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔